السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے کہ صحیح ستہ یا دوسری کتب احادیث میں ضعیف حدیثیں ہمیں کیوں ملتی ہیں؟ تو اس کے بہت سے جوابات اور وجوہات فقہائے محدثین کرام نے بیان کی ہیں۔ ان کو بیان کرنے سے پہلے ایک اصولی بات سمجھ لیجئے کہ جب کسی حدیث کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ وہ حدیث جھوٹی ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک جو سوچ پروان چڑھ چکی ہے، اس کے پیچھے منکرین حدیث کی شرارتیں ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں دوسرے لوگوں کی بھی ذہن سازی کرنا چاہیے کہ جب کسی حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حدیث جھوٹی ہے، نعوذ باللہ۔ ضعیف حدیث کی تقریباً 50 کے قریب قسمیں بنتی ہیں۔ محدثین کا چونکہ کمال احتیاط تھا اور تحقیق کا معیار بہت بلند تھا، ان کے معیار کے مطابق اگر ایک راوی میں 1% کے 100ویں حصے میں بھی تھوڑا سا نقص نظر آتا تھا تو اس کو بھی وہ صحت کے درجے سے ضعف کی طرف منتقل کر دیتے تھے کہ یہ راوی معتبر نہیں ہے، یا سند میں کوئی انقطاع آ گیا یا کوئی علت اور شذوذ پایا گیا تو یہ چھوٹی چھوٹی اس طرح کی چیزوں کی بنیاد پر بھی انہوں نے حدیث کو صحت کے درجے سے نیچے ضعف کے درجے میں منتقل کر دیا۔ یہ کمال احتیاط تھا۔ اگر حدیث ضعیف آج ہمیں ملتی ہے یا موضوع احادیث کا ہمیں پتہ ہے تو اس کے پیچھے تحقیق ہی تو کار فرما تھی۔ اگر تحقیق نہ کی جاتی تو کیسے پتہ چلتا یہ حدیث ضعیف تھی، کیسے پتہ چلتا یہ حدیث موضوع تھی؟ تو محدثین نے تحقیق اور تدقیق کا بہت بلند معیار اختیار فرمایا تھا، اسی لیے ہمیں ضعیف احادیث کا پتہ چلتا ہے۔ اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ حدیثیں ضعیف ہیں اور نعوذ باللہ یہ تو پھر سرمایہ خلط ملط ہو گیا صحت اور ضعف کے درمیان، یہ بالکل غلط بات ہے۔ علامہ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مقدمہ ابن صلاح کے صفحہ نمبر 9 پر لکھتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ انہو غیر صحیح، کہ یہ حدیث غیر صحیح ہے، فلیس ذالک قطعا بانہ کذب فی نفس الامر، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نفس امر میں بھی وہ حدیث جھوٹی ہے۔ یہی بات علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تدریب الراوی جلد 1 پیج نمبر 75-76 میں اس بات پر بحث کی ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث غیر صحیح ہے تو فماناہ لم یصح، اس کے صحیح نہ ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اسنادہ علی الشرط المذکور لا انہ کذب فی نفس الامر، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کی سند شرط مذکور کے مطابق ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حدیث نفس امر میں بھی جھوٹی ہے، نعوذ باللہ۔ اسی لیے ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ خطبات بہاولپور میں فرماتے ہیں کہ ہماری جو احادیث ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ ضعیف احادیث ہیں، ان کا مجموعہ بھی تورات اور انجیل جو موجودہ مجموعے یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس موجود ہیں ان سے معتبر ہے۔ معتبر ہونے کی دلیل کیا ہے کہ ان کے پاس جو تورات موجود ہے اس کا پتہ نہیں کہ راوی کون تھے، کس بنیاد پر انہوں نے، کن ماخذ کی بنیاد پر اس کو دوبارہ سے جمع کیا، اور اناجیل جو ہیں کس بنیاد پر ان کو جمع کیا، جمع کرنے والے کون تھے، ان کے پاس ماخذ کیا تھے، اور کن ذرائع کی بنیاد پر انہیں پتہ چلا کہ یہ اصل انجیل ہے، اور کس زبان سے انہوں نے ترجمہ کیا، جو پہلا ترجمہ تھا وہ معتبر تھا یا نہیں تھا۔ ان کے پاس تحقیق و تفتیش کی کوئی معیار موجود نہیں تھا، جبکہ ہمارے پاس جو حدیث ضعیف کہی جاتی ہے اس میں بھی راویوں کا ایک سلسلہ سند کی صورت میں موجود ہے، اور اسی سند کی وجہ سے تو اس کو حکم لگایا گیا ہے۔ اس میں اگر وہ ضعف کا حکم لگا ہے تو تحقیق کا معیار تو دیکھیے مسلمانوں کا، محدثین کا، کہ یہ تحقیق کا ایک انتہائی اعلیٰ درجہ ہے کہ انہوں نے محدثین روایت نقل کرنے والے جو راویان حدیث تھے ان کا پیشہ کیا تھا، ان کا نام، دادا پردادا کا نام، کاروبار کیا کرتے تھے، علاقہ کیا تھا، ان کے استادوں کے نام، ان کے شاگردوں کے نام، 5-6 لاکھ لوگوں کے حالات، رات دن کے، ان کے کھانے پینے کے، ننگے سر تو نہیں پھرتا تھا، بازاروں میں تو نہیں پھرتا تھا، کھڑے ہو کر پانی تو نہیں پیتا تھا، کھڑے ہو کر کھانا تو نہیں کھاتا تھا، بازاروں میں کھاتے ہوئے تو نہیں پھرتا تھا، مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع کی ہیں، پھر جا کے پتہ چلا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ صحیح ہے یا موضوع ہے یا من گھڑت ہے۔ تو یہ کمال احتیاط ہی کا ایک پہلو ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس حدیث میں ضعف ہے تو وہ ہے کس بنیاد پر، کسی علت کی بنیاد پر ہے، شذوذ کی بنیاد پر ہے،
یا جہالت کی بنیاد پر ہے یا حافظے کے کم ہونے کی بنیاد پر ہے یا انقطاع کے بنیاد پر ہے، تو حدیث ضعیف کی 50 قسمیں بن جاتی ہیں۔ لہٰذا گھبرانا نہیں کہ حدیثیں جو ضعیف ہوتی ہیں وہ نعوذ باللہ جھوٹی ہوتی ہیں نفس امر میں۔ یہ صرف ایک علم حدیث کی، اصول حدیث کی ایک اصطلاح ہے، ورنہ یہ بالکل نہیں ہوتا کہ وہ حدیثیں ساری کی ساری غیر معتبر ہیں۔ تو ہم اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں۔ تو صحاح ستہ اور دوسری کتابوں میں ضعیف احادیث کیوں ہیں؟ تو صحاح ستہ کے حوالے سے جان لیجئے کہ ان میں تو کمال احتیاط کی گئی ہے اور بہت کم روایات ہیں جن پر کلام کیا گیا ہے۔ متکلم فی روایات ہیں، بخاری شریف میں بھی ہیں، مسلم شریف میں بھی ہیں، لیکن اس درجے کی نہیں ہیں کہ وہ ضعف کے انتہائی نچلے درجے تک چلی جائیں۔ البتہ ملتی ہیں، بالکل یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ساری کی ساری روایتیں وہ معتبر ہیں۔ اور بعض دیگر محدثین نے بہت سی ایسی احادیث کو جمع کر لیا جن میں ضعف بڑھا ہوا بھی تھا، کم بھی تھا۔ تو انہوں نے کیوں جمع کیا؟ اس کی پہلی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کے پیش نظر یہ مقصد تھا کہ حدیث کا ذخیرہ جمع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی منقول ہے ایک دفعہ اس کو بس محفوظ کر لیا جائے، بعد میں اس کی چھانٹ پھٹک کر لی جائے گی، کیونکہ جب محفوظ ہو جائے گا ذخیرہ، سند کے ساتھ محفوظ ہو جائے گا تو سند موجود ہوگی، اور سند کو جرح و تعدیل کی بنیاد پر اس کی کسوٹی پر پرکھ کر تحقیق کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور دوسری بات ان کے پیش نظر یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کوئی کلمہ، کوئی لفظ، کوئی جملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف منسوب ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، گم نہ ہو جائے، اس کو ایک دفعہ جمع کر لیا جائے۔ ممکن ہے بعد میں کوئی اور سند یا کوئی اور روایت مل جائے جو اس کے لیے متابع یا شاہد بن جائے، اور کثرت طرق کی بنیاد پر بعد کے محدثین اس روایت کے صحیح اور غیر صحیح ہونے کا خود فیصلہ کر لیں۔ تیسری وجہ یہ بھی تھی کہ بلغوا انی ولو آیا، یہ روایت ان محدثین کے پیش نظر تھی کہ ان کو جس طرح کی بھی روایات ملی انہوں نے اس روایت پر عمل کرتے ہوئے کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ میری طرف سے ایک آیت بھی، ایک ٹکڑا بھی تمہیں ملے تو اس کو آگے پہنچا دو۔ اس روایت پر عمل کرتے ہوئے محدثین نے ہر قسم کی روایات کو آگے پہنچانے کی غرض سے اپنی کتابوں میں درج کر لیا، اور مقصد یہ تھا کہ آگے آنے والے خود تحقیق کر لیں گے۔ چوتھا مقصد ان کے پیش نظر یہ تھا کہ بعض اوقات ضعیف روایتوں میں کوئی لفظ ایسا نکل آتا ہے جس سے صحیح حدیث کی مراد واضح ہو جاتی ہے، اور صحیح حدیث سے جو متعدد معنی کے احتمالات نکلتے ہیں وہ ضعیف حدیث کے کسی ایک لفظ سے وہ ان احتمالات کا احتمال ختم ہو جاتا ہے اور کوئی ایک معنی متعین ہو جاتا ہے۔ اور پانچواں مقصد ان کے پیش نظر یہ تھا کہ بعض محدثین نے ان روایات کے درج کرنے میں اپنی عقل اور درایت کو دخل بالکل نہیں دیا، انہیں جیسی بھی روایات ملتی گئیں متعارض تھیں ان سب کو درج کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ بعد میں آنے والے اپنی فہم اور بصیرت سے اس تعارض کو حل کر دیں گے۔ اور چھٹا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے اپنے سے مقدم جو محدثین تھے بس ان کی تقلید کی، ان کے ذریعے ان تک جو حدیثیں پہنچی انہوں نے جوں کی توں اپنے بڑوں پر، اپنے بڑے محدثین پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو اپنی کتابوں میں نقل کر دیا۔ اور ساتویں وجہ یہ ہے ضعیف حدیث کو جمع کرنے کی کہ بعض محدثین نے اس لیے بھی ضعیف احادیث درج کیں کہ ان کے ضعف کو بیان کر دیا جائے، جیسے صحاح ستہ میں عموماً ایسا ہوا ہے کہ ضعیف احادیث کو صحاح ستہ کے مصنفین نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، پھر صریحاً یا تلمیحاً یعنی اشارتاً ان کی طرف اشارہ کر دیا ہے ضعف کی طرف۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تو اس حوالے سے نمایاں ہیں، وہ اشارہ کر دیتے ہیں، حکم بیان کرتے ہیں بلکہ واضح الفاظ میں۔ تو ضعیف احادیث کو بیان کرنے کا مقصد بعض محدثین کا یہ بھی تھا کہ اس کو اپنی کتاب میں لکھوں اور پھر لوگوں کو بتا بھی دوں کہ یہ ضعیف ہے، تاکہ کسی اور ذریعے سے لوگوں کو اس حدیث کے بارے میں دھوکہ نہ دیا جائے۔ اور آٹھواں مقصد ان کے نزدیک یہ بھی تھا کہ بعض دفعہ کسی باب سے متعلق موجودہ احادیث کا حصر کرنا مقصود تھا۔ مثال کے طور پہ نماز کے بارے میں، نماز کی فضیلت کے بارے میں حدیثیں جمع کرنا ایک محدث کے پیش نظر تھا، تو انہیں جتنی بھی روایتیں اس حوالے سے ملی ان سب کو جمع کر دیا، حصر مقصود تھا، تاکہ جو صحیح روایات ہیں ان کی روشنی میں دوسری روایات کو بھی بعد والے خود پہچان لیں۔ اور 9ویں نمبر پر ایک مصلحت یہ بھی ان کے پیش نظر تھی کہ بعض ائمہ کی جو شروط تھیں حدیث کو لینے کی وہ دوسرے ائمہ کے مطابق
معتبر نہیں تھیں، یعنی ایک امام نے اپنی شرط کے مطابق ایک حدیث لی، اس کی شرط کے مطابق، اس کے معیار اور پیمانے کے مطابق وہ حدیث بالکل درست تھی، وہ راوی ان کے نزدیک بالکل معتبر تھے، جبکہ بعد والے جو ناقدین تھے ان کے جو معیارات تھے سخت تھے، ان کے مطابق اس راوی میں کچھ ایسی عادات پائی گئیں جو اس راوی کو صحت کے درجے سے ضعف کے درجے میں لے آئیں، تو اس لیے بھی حدیثوں کو ضعیف کہہ دیا گیا، جبکہ اس مصنف کے نزدیک وہ حدیث صحیح تھی۔ تو یہ 9 وجوہات میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیں کہ محدثین نے اپنی کتابوں میں ضعیف احادیث کو کیوں لکھا۔ اس لیے لکھا کہ تاکہ بعد میں آنے والے خود تحقیق کر لیں۔ اور 10ویں مصلحت یہ بھی تھی کہ جھوٹی، ضعیف، موضوع، من گھڑت ہر قسم کی مشہور روایات کو ایک دفعہ جمع کر دیا جائے، تاکہ بعد میں کسی اور آدمی کو نئے سرے سے جھوٹی اور ضعیف حدیث پیش کرنے کا موقع ہی نہ ملے، کیونکہ جب ساری جھوٹی حدیثیں بھی ایک جگہ جمع ہو جائیں گی تو پھر نئے لوگوں کو نئی حدیثیں پیش کرنے کا موقع نہیں ملے گا، پتہ چل جائے گا کہ یہ جھوٹی حدیثیں ہیں، اور ان کی روشنی میں پھر صحیح حدیثوں کی مزید فضیلت سامنے آ جائے گی، اس لیے بھی جھوٹی حدیثوں کو بھی محفوظ کر دیا گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔